شہلا خالی خالی نظروں سے وسیع و عریض رقبے پر پھیلی لان کو دیکھ رہی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا لیا تھا، لیکن ہوا کے زور پر اس کے جوڑے سے بالوں کی موٹی موٹی لٹیں نکل کر لہرانے لگی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، دبتی ہوئی گندمی رنگت، بھرا بھرا گول چہرہ، چھوٹی چھوٹی غلافی آنکھیں تھیں جن کی پتلیاں کافی بڑی تھیں، چپٹی سی ناک کو لونگ نے سجا دیا تھا۔ ہونٹوں کا کٹاؤ بہت دلکش نہیں تھا، لیکن قطار سے بنے موتیوں جیسے دانتوں کی وجہ سے مسکراہٹ بہت پیاری لگتی تھی۔ لیکن وہ مسکراتی کب تھی اسے خود بھی یاد نہیں آیا۔ وہ آخری دفعہ کب مسکرائی تھی؟ جبرن لب پھیلا لینا مسکرانا تو نہیں ہوتا نا۔ اڑتے بالوں کو سمیٹ کر شیلا نے جوڑے کو تھپ تھپایا تو سیاہ ریشمی بالوں کا جوڑا کھلتا چلا گیا۔ اس نے بھی پرواہ نہیں کی۔ ہوا کے دوش پر اڑتے گدگدے بال مزہ دے رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے رات کی رانی کی خوشبو اپنی سانسوں میں کھینچی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ درختوں کی ٹہنیوں سے دو سرخ آنکھیں کب سے اسے تک رہی تھیں۔ اس کے بالوں میں کسی کا دل اٹکا تھا۔ اس بات سے انجان وہ سوچ رہی تھی، اتنے دراز بال سنبھالنے مشکل ہوتے ہیں، کاٹ لوں گی کل۔ تھوڑی دیر اور خوشبودار ٹھنڈی ہوا سانسوں میں اتارنے کے بعد وہ کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ سیاہ بلا چھلانگ لگا کر اس کی گیلری میں کودا تھا، جس سے اچھی خاصی آواز ہوئی تھی۔ بلے نے گیلری کا دروازہ اپنے مضبوط وجود سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ دروازے کو غیر بار نظروں سے کھولنے لگا۔ وہ اپنی انسانی شکل میں ہوتا یا بلی کا روپ دھارے ہوتا، وہ یا اس کے قبیلے کے باقی لوگ ایسے کسی دیوار یا دروازے کے آر پر نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بے بس سا ادھر ادھر چکرانے لگا۔ وہ کچھ دیر اور شیلا کو دیکھنا چاہتا تھا، یا شاید دیکھتے ہی رہنا چاہتا تھا۔ حمزہ نے سگریٹ کا دھواں فضاؤں کے سپرد کر کے وجدان کی طرف دیکھا، جو اس سے 4 سال بڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، جو اس حادثے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی۔ حمزہ نے اپنی بہن کو کھویا تھا، تو وجدان نے بھی اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ باپ تو شفقت لٹاتا ہی تھا، لیکن اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا وہ۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ اس کے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگایا کرتی تھی۔ سب کزنس اسے ماں کا لاڈلا کہہ کہہ کر چڑھایا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنی ماں کے لیے اتنا ہی حساس تھا جتنا حمزہ ہانیہ کے لیے۔ سر جھٹک کر حمزہ نے آنکھ کے کنارے سے آنسو صاف کیا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے بہن کی یادوں سے پیچھا چھڑوایا تھا۔ وہ دونوں شام ڈھلے آفس سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جو بھی تھا، کبھی نہ کبھی صبر آنا ہی تھا۔ حویلی والوں کو بھی رفتہ رفتہ آنے لگا تھا۔ سب روٹین کی طرف آ رہے تھے۔ مرد حضرات تو چاروں نہ چار کام پر جاتے ہی تھے، مگر آج تمام خواتین بھی کچن میں رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تینوں لڑکیاں تو بس کچھ بھی ہلکا پھلکا الٹا سیدھا بنا کر جان چھڑا دیتی تھیں، اور ذائقہ اتنا خراب ہوتا تھا کہ اگر کسی کو بھوک لگ ہی جاتی تو ایک دو نوالے کھا کر ہی بھوک مر جاتی تھی۔ حمزہ کی بھوک بہت عرصے بعد چمکی تھی۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے۔ غیر ارادی طور پر نظروں نے کسی کو تلاشا تو وہ اسی وقت کچن سے ایک ڈونگا اٹھائے آتی نظر آئی۔ حمزہ کی نظریں ساکت رہ گئی تھیں۔ صرف حمزہ کی ہی نہیں، 2 کالی آنکھوں میں بھی اچانک ناگواری اتر آئی تھی۔ شائلہ کی اونچی پونی میں جکڑے ریشمی سیاہ بال کندھوں سے ذرا ہی نیچے آ رہے تھے۔ صبح ہی اس نے اپنے بالوں کو کاٹا تھا۔ اب وہ گردن بہت ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے اس نے بے پرواہی سے سر اٹھایا تو نظریں حمزہ کی نظروں سے ٹکرائیں۔ حمزہ نے اپنی نظریں فوراً نہیں ہٹائی تھیں، بلکہ ایک عدد گھوری سے نواز کر نظروں کا رخ بدلا تھا۔ شیلا کو سمجھے بغیر ہی خجل ہو گئی۔ خجالت مٹانے کو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس بار نظریں شمعون کی سیاہ آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ شمعون کوئی تاثر دیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کی کشادہ پیشانی پر ایک گہرا بل نمایاں تھا۔ کیا مسئلہ ہے آخر ان چچا بھتیجا کے ساتھ؟ دل میں بڑبڑاتے ہوئے شہلا بھی کھانے کی پلیٹ پر چھپ گئی۔
عبدل، نازیہ اور فرح کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ہانیہ کی غیر موجودگی کافی محسوس کر رہی تھیں۔ ہانیہ اپنے تمام کزنس میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن سب سے بردبار بھی وہی تھی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے شائلہ نے جویریہ بیگم کو اس طرف آتا دیکھا۔ امتل، جی امی۔ امتل ان کے قریب ہوئی۔ یہ کھانا طوبہ کو دے آؤ۔ امی مجھے نہ کہا کریں، اس نے پچھلی بار بھی میرا سر دیوار سے مار دیا تھا۔ امتل نے پیشانی پر بکھرے چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے بال پیچھے کر کے انہیں وہ گمشدہ نشان دکھانے کی کوشش کی۔ چل جانا میرا بچہ، میرے سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، اور تو ڈر مت، حمزہ جا رہا ہے تیرے ساتھ۔ انہوں نے اپنے پیچھے آتے حمزہ کی طرف اشارہ کیا۔ امتل کی تیوری ہنوز چڑھی رہی۔ فرح نیند کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ نازیہ کے فون پر کال آئی تو وہ سائڈ ہو گئی۔ شائلہ طوبہ کے قصے کو جانتی تھی اور جویریہ بیگم کی تیوریاں بھی دیکھ چکی تھی، سو ان سے کچھ فاصلے پر ہو کر ٹہلنے لگی۔ یہ لے شاباش، لے جا۔ حمزہ جب پاس آیا تب انہوں نے زبردستی امتل کو ٹرے تھمائی اور مسکراتی نظروں سے امتل اور اس کے پہلو میں کھڑے حمزہ کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چل دیں۔ وہ اپنی لابالی سی بیٹی کو کیسے اپنے خیالات سمجھاتی، براہ راست کچھ کہنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں امتل خواب سجانا نہ شروع کر دے، اور بعد میں اگر قسمت کو یہ منظور نہ ہو تو ان کی اکلوتی بیٹی کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے۔ سو وہ اپنی طرف سے ڈھکی چھپی کوشش کر رہی تھی حمزہ اور امتل کی جوڑی بنانے کی۔ کچھ دور کھڑی شائلہ نے بڑی گہری نظروں سے ساری کارروائی ملاحظہ کی، پھر دھیرے سے ہنس پڑی۔ شاید ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں، ارے واہ۔ ابھی وہ آگے بڑھ رہی تھی جب مسکراتی ہوئی مدھم آواز پر اچھل کر پلٹی۔ شمعون ایک درخت کے تنے سے کمر ٹکائے نہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ شائلہ اس کی موجودگی بالکل محسوس نہیں کر سکی تھی۔ وہ خود پر حیران ہو رہی تھی جب شمعون آگے بڑھا اور اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھ آیا آپ کم کم کیوں مسکراتے ہیں۔ شائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ کسی انجان مرد سے تنہائی میں بات کرنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، سو اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ شمعون نے گہری نظروں سے اس کی گھبراہٹ ملاحظہ کی، پھر قدم آگے بڑھا دیے، ساتھ ہی شائلہ کو بھی چلنے کا اشارہ دیا۔ شائلہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم گھسیٹنے لگی۔ امتل کے ساتھ آگے بڑھتے حمزہ نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ دیکھا تو امتل نے بھی تھا۔ یہ میڈم اتنی ساری مصیبتیں جھیل کر فلمی سچویشن میں ہماری حویلی میں ہماری چاچی بننے ہی آئی ہے۔ لکھوا لیں مجھ سے حمزہ بھائی، قدرت کو یہی منظور ہے۔ امتل نان اسٹاپ بول رہی تھی۔ حمزہ نے ترچھی نظروں سے اسے گھورا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ چاچی بننے آئی ہے؟ حمزہ نے منہ ایسا بنا لیا تھا جیسے منہ میں کڑوا بادام آیا ہو۔ اوہو، امتل کی آنکھیں پہلی باہر کو ابلیں، پھر شرارت سے آنکھیں مٹکائے اور چہک کر بولی، ممکن ہے بھابھی بننے آئی ہو۔ اب ٹھیک ہے۔ حمزہ نے اس کی بات پر ڈانٹنے کی کوشش کی، لیکن منہ سے مدھم سی ہنسی نکل گئی۔ امتل نے بھی بل چھیڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کچن سے نکلتی جویریہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا یہ منظر دیکھ کر۔ شائلہ کو اب نیند آنے لگی تھی۔ حویلی کی لائٹس اندر سے آف کر دی گئی تھی، لیکن شمعون اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شائلہ سوچ رہی تھی کاش وہ تھوڑی بے مروت ہوتی، سو ٹکاسا کوئی جواب دے کر چلتی بنتی، لیکن ہائے رے مروت نام کی یہ مصیبت۔ ہاں مگر اتنا تھا کہ اب وہ جبراً ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیلا کر جواب نہیں دے رہی تھی، سنجیدہ سا چہرہ بنائے منہ ہاں میں جواب دیتی اپنی قوت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شمعون سب محسوس کر کے بھی انجان بن رہا تھا۔ شائلہ، نہ جانے شمعون کی اس غمگین پکار میں کیا تھا کہ شائلہ کا چہرہ پسینے میں نہا گیا، جیسے باتوں کی شروعات میں ہوا تھا۔ شائلہ نے لرزتی پلکیں پر مشکل اٹھا کر شمعون کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ مائنڈ، لیکن ایسا لگتا ہے اس حویلی میں آپ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتا، جیسے مجھے بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ آئیں دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں۔ شمعون نے اچانک اس کے سامنے ہو کر اپنا چوڑا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ شمعون جانتا تھا یہ سب بہت اجلت میں ہو گیا، لیکن اب وہ مزید دیر نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ شائلہ نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے اپنے سامنے
پہلی ہتھیلی کو دیکھا، پھر شمعون کے چہرے کو، جہاں سنجیدگی کے علاوہ بھی کچھ تھا جس نے شیلا کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیلا کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مہینہ ہی ہوا تھا ابھی اس حادثے کو گزرے اور شمعون اسے پرپوز کر رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے شیلا 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر بھاگتی چلی گئی۔ پیچھے اپنے خالی ہاتھ کو گھورتا شمعون اپنے اندر پکتے لاوے کو محسوس کر کے پہلی بار خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں۔ ہاں نہیں کیا تو نہ بھی نہیں کیا۔ مجھے صبر کرنا چاہیے ڈائریکٹ جواب ملنے تک۔ صبر شمعون، صبر۔ 3 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ حویلی میں سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ اپنے اپنے دلوں کے زخم چھپائے سب اب مسکرانے لگے تھے، سوائے شمعون کے، جس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ مدھم سی مسکان اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ شیلا نے اس کے پرپوز کا جواب تو کیا دیا تھا، الٹا اس سے کترا کر گزرنے لگی تھی۔ اتنی بڑی حویلی تھی، جس طرف شمعون جاتا وہ وہاں سے فوراً بھاگ لیتی۔ سوائے رات کو کچھ دیر گیلری کے وہ اسے شاذ و نادر ہی نظر آتی تھی، اور اس کی اس گریز نے شمعون کو سخت مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کوئی عام سا انسان تو تھا نہیں جو کسی لڑکی کے جذبات سمجھتا، وہ کم ہی کسی کا احساس کرتا تھا، اور اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اسے جتنا وقت دینا تھا شیلا کو اس نے زیادہ ہی دے دیا تھا۔ اس وقت وہ پیشانی پر ایک گہری لکیر لیے آریا پار کرنے پر جا رہا تھا۔ شیلا اسے لان میں بینچ پر بیٹھی کسی اخبار کے مطالعے میں مصروف نظر آئی۔ توقع کے مطابق شمعون کو دیکھتے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بھاگنے کو ہی رہی تھی جب شمعون دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شیلا کو اپنے فرار کی تمام راہیں مسدود نظر آئیں تو سر جھکا کر بے بس سی کھڑی ہو گئی اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کی بس میں یہی تھا، کوئی واضح جواب نہ دو، اشارہ تو دو۔ شمعون اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دینا چاہتا تھا اور گرج کر پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ شیلا کے سامنے ایسا کچھ کر نہیں سکا۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگی۔ طویل سانس خارج کر کے شیلا نے خود کو کپوس کیا، پھر ذرا سی نظر اٹھا کر شمعون کے بے بس چہرے کی طرف دیکھا۔ شیلا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے یوں پرپوز کرے گا۔ بہت سادہ سی مشرقی لڑکی کی زندگی تھی اس کی۔ اس نے کبھی غیر ضروری طور پر کسی مرد سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس شہزادے جیسے شخص کو کیا جواب دیتی، جس کے آگے نظریں بھی اٹھاتے ہوئے جھجک جاتی تھی۔ کسی کا اتنا صبر نہیں آزماتے۔ شمعون نے مٹھیاں بھیج کر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے شیلا بیٹا۔ پیچھے سے آتی تیمور افندی کی آواز پر شیلا کی جان میں جان آئی اور وہ سرپٹ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ تیمور افندی جو اسے حویلی کی باقی لڑکیوں کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا کہنے آئے تھے، جس سے شیلا منع کر چکی تھی، حد تک کھڑے رہ گئے، جبکہ شمعون کی آنکھوں کی پتلیوں کا سائز خود بخود سکڑنے لگا۔ وہ تیمور افندی سے نظریں بچا کر تیزی سے مڑ گیا اور پیچھے تیمور افندی کبھی اس راستے کو دیکھتے جہاں سے شیلا گزری تھی تو کبھی شمعون کی چوڑی پشت کو دیکھتے۔ کچھ دیر دماغی پیچے لڑانے کے بعد ان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ بے ساختہ ان کے لب سیٹی کی انداز میں سکڑ گئے تھے۔ اوہ، تیمور افندی نے بالآخر اسی رات کو جان ہی لیا۔ وہ لان میں سر جھکائے چہل قدمی کر رہا تھا۔ رات کے 1:45 ہو رہے تھے۔ ساری حویلی میں اندھیرا چھایا تھا۔ لان کی لائٹس بھی بند تھیں۔ تیمور افندی کی یوں گھبراہٹ میں آنکھ کھلی تو وہ کمرے کی کھڑکی میں چلے آئے، جہاں اندھیرے لان میں انہیں ایک ہیولا ٹہلتا نظر آیا۔ تیمور افندی نے فوراً اندازہ لگا لیا وہ کون ہو سکتا تھا۔ شمعون کی ہمیشہ سے عادت تھی، جب کسی الجھن میں ہوتا یوں ہی اندھیرے لان میں تنہا ٹہلنے لگتا۔ شمعون کے قریب جاتے ہوئے انہوں نے اس کی بار بار اٹھتی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جو شیلا کے کمرے کی گیلری پر منڈلا رہی تھی۔ اپنے اندازے کے صحیح ثابت ہونے پر وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے اور ہمیشہ کی طرح ہاؤ کر کے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن شمعون بھی ہمیشہ کی طرح ان کی آمد سے پہلے ہی واقف ہو گیا تھا۔ جب بھی پل بھر کی مسکان لبوں پر سجا کر پلٹا، پھر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا
وہ دونوں بھائی کچھ دیر تک خاموشی سے ٹہلتے رہے، پھر تیمور افندی نے ہی گلا کھنکار کر بات کی شروعات کی۔ کیوں پریشان ہو؟ آپ کو جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ میں پریشان ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے پریشانی کی وجہ سے ناواقف ہو؟ دھیمی آواز میں پوچھتے ہوئے شمون نے ان پر ایک مصنوعی گھوری ڈالی۔ پھر دونوں ہنس دیے۔ شمون کی ہنسی بہت مدھم اور مختصر تھی، لیکن تیمور افندی کی ہنسی زندگی سے بہت بھرپور تھی۔ اب سب کچھ بتاؤ مجھے، شروعات سے اب تک کیا چل رہا ہے درمیان، اور کب سے چل رہا ہے؟ شمون نے جواباً انہیں مختصر لفظوں میں اپنے مختصر ترین پرپوزل اور طویل ترین صبر کی داستان سنا دی، جسے سن کے تیمور افندی نے خنوخار بھری۔ بیٹا جی، وہ ایک پیور مشرقی لڑکی ہے، اور ایسی سیدھی سادھی اچھی لڑکیاں پرپوزل پر فوراً جواب نہیں دیتی، اور تمہیں چاہیے تھا تم پہلے ہی مجھ سے بات کرتے، پھر میں اس سے بات کرتا تو معاملہ اب تک آر یا پار لگ چکا ہوتا، تو پھر آپ کریں نا بات اس سے۔ شمون فوراً بولا تھا، ہاں بھائی کر لیں گے، اتاولے کیوں ہو رہے ہو، صبر کرو، 3 مہینوں سے کر رہا ہوں۔ شمون کی تیوری چڑھا کر کہنے پر وہ ہنس پڑے۔ صبح تک کا اور کر لو، شرارت سے کہہ کر تیمور افندی نے خود سے 3 انچ زیادہ اونچے اپنے چھوٹے بھائی کی پیشانی چومی۔ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے شمعون انہیں اتنا عزیز کیوں تھا، شاید اپنی بچپن کی تنہائی کی وجہ سے۔ وجہ جو بھی تھی، حقیقت یہی تھی کہ شمعون ان کے لیے امتل سے کم بالکل نہیں تھا۔ وہ جو بچپن سے گمسم تنہا تنہا رہتا آیا تھا، اب تیمور افندی اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی کی دلی مراد پر آئے۔ ان کے پیار کرنے سے شمعون کی آنکھوں کی سرد مہری غائب ہو گئی، اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا بھائی، اب سونے چلو، تمہاری بھابھی کی آنکھ کھلی اور مجھے نہ پایا تو خوف سے چیخ چیخ کر مردوں کو بھی جگا دیں گی۔ وہ کوئی گزرا وقت یاد کر کے ہنسے اور شمعون کی پشت تھپکتے اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگے۔ سو بالآخر تھانے جانے سے پہلے تیمور افندی نے شہلا سے بات کر ہی لی تھی، اور سوال اٹھتا ہے کیا بات کی تھی؟ تو وہی باتیں تھیں جو ایسے موقع پر کی جاتی ہیں۔ شہلا کو اندازہ نہیں تھا کہ شمعون اتنی جلدی مچا دے گا۔ 3 مہینے اس کے لیے یقیناً جلدی تھے، کیونکہ اس کے دل میں فی الحال کچھ بھی نہیں تھا، لیکن شمعون نے یہ 3 ماہ 3 صدیوں کی طرح گزارے تھے۔ ساری لڑکیاں کالج یونیورسٹی گئی ہوئی تھیں، صرف ایک فنا باجی تھی جو ان سب جھمیلوں سے فارغ تھی، اور ہر وقت فون پر اپنے منحوس سہیل سے مہوے گفتگو رہتی۔ سہیل تیمور افندی کے سب سے بڑے مرحوم بھائی کے اکلوتے فرزند بھی ہیں، جو جاب کے سلسلے میں 7 سمندر پار آباد ہے۔ سو اس وقت شیلا لاؤنج میں تنہا بیٹھی اپنا جواب سوچ رہی تھی جو اسے آج شام دینا تھا۔ حویلی کے مرد حضرات اپنے کام سے کام رکھتے تھے، حمزہ کے علاوہ جو بلا وجہ اس سے چڑھتا تھا، اور ایک تھے تیمور افندی جو اس پر امتل کی طرح ہی شفقت لٹاتے تھے۔ بات کی جائے شمعون کی تو اس کی شمعون سے کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ہوئی تب ایسی ہوئی کہ وہ ہر وقت اس سے چھپتی رہتی تھی، یعنی وہ شمعون کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھی۔ لڑکیاں سب اس کے ساتھ بہت فرینڈلی تھیں، جبکہ حویلی کی خواتین کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے کافی بار ناگواری دیکھی تھی۔ وہ سب خواتین پڑھی لکھی تھیں، کچھ ایسا ویسا سخت سست کبھی نہیں کہا تھا، لیکن نظریں بھی بولتی ہیں نا۔ کیا یہ خواتین مجھے اس گھر میں قبول کر لیں گی؟ شیلا کے دل نے کانپ کر سوچا۔ وہ اس حویلی میں بغیر کسی رشتے کے کب تک رہ سکتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے سوچتی تو یہ سوال بہت بڑا لگتا۔ ہاں واقعی مجھے حویلی میں رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، میں ہمدردی کے نام پر ہمیشہ یہاں نہیں پڑی رہوں گی۔ پھر شمعون تیمور انکل کے بھائی ہیں، انکل کتنا پیار بھی کرتے ہیں ان سے۔ اگر میرے اپنے حیات ہوتے تو شمعون صاحب کے رشتے پر خوشی خوشی راضی ہو جاتے۔ ان میں بظاہر تو ایسی کوئی خرابی بھی نہیں، انہی حویلی کے باقی مرد حضرات کی طرح سگریٹ تک تو پیتے نہیں دیکھا۔ شہلا جسے اچانک ایک فاصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئی، اس کے دماغ میں تیمور افندی کی آواز گونجنے لگی۔ شیلا، یہ ہرگز مت سوچنا کہ تمہارے جواب کا تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اثر پڑے گا۔ تم میری بیٹی کی طرح ہو، بیٹی بن کر آئی ہو، اور بیٹیاں اگر انکار کر دیں تو انہیں گھر سے نکال نہیں دیتے۔
سو کھلے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا، جو بھی کرنا۔ اور شیلا نے واقعی کھلے دل و دماغ سے سوچا، اور دونوں کی طرف سے ایک ہی جواب آیا تھا، کوئی حرج تو نہیں؟ اے لڑکی سنو۔ حمنہ بیگم کی ناگواری میں لپٹی پکار پر سیڑھیاں چڑھتی شہلا، جبکہ باہر سے ابھی ابھی لوٹتا شمعون بھی اپنی جگہ رک گیا تھا۔ جی، میں بہت تھک گئی ہوں، تم یہ کھانا اوپر طوبا کو دے آؤ، سب سے آخر میں ہے اس کا کمرہ۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی طرف بڑھائی، جسے شہلا نے جھجک کر تھام لیا۔ شمعون تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ناگواری سے بولا، بھابھی وہ مہمان ہے، اگر طوبا نے کوئی نقصان پہنچا دیا اسے تو؟ حمنہ بیگم نے سینہ تان کر پوچھا، اور میاں خوب سمجھ آ رہی ہے تمہاری ہمدردیاں، جو کبھی حویلی والوں کے لیے تو نہیں جاگی۔ یہاں آپ نے گھر والوں کی جگہ حویلی والوں کو کہہ کر اچھی طرح سمجھا دیا ہے آپ لوگوں کو میری ہمدردی کی کتنی ضرورت ہے۔ شمعون کو اپنے خون میں ابال خوب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، اور تم سنو لڑکی، مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، یہاں 4 مہینے ہو گئے ہیں، خود کو مہمان سمجھ کر ہم سے چاکریاں کروانا بند کرو اور ہاتھ بٹایا کرو، اب یہ لے جاؤ۔ انہوں نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا اور شمعون کی سرد نگاہوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے گزر گئیں۔ شیلا بیچاری یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ آپ لوگوں نے ہی ایک بار کہا تھا مہمان بن کر رہو، سگی بننے کی ضرورت نہیں۔ سر جھٹک کر شیلا سیڑھیاں چڑھنے لگی تو شمعون کا دل کا چور حواس باختہ ہو گیا۔ رکو شیلا، امتل اور نازیہ بھی کورس سے لوٹنے والی ہوں گی، وہی لے جائیں گی، طوبا تم پر کوئی اٹیک کر سکتی ہے۔ شمعون نے اس سے ٹری لینا چاہی لیکن وہ پیچھے کر گئی۔ اٹس اوکے، کسی نہ کسی پر اٹیک ہونا ہی ہے، تو مجھ پر صحیح، ویسے بھی اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے، نفع نقصان ہر چیز میں ساتھ دینا چاہیے۔ غیر ارادی طور پر شیلا اقرار کر بیٹھی تھی، اور پھر شمعون کے ٹھٹک کر دیکھنے پر سٹ پٹا کر آگے بڑھ گئی۔ کیا مطلب شیلا؟ شمعون نے اس کی کلائی تھام کر روک لیا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ البتہ آنکھیں پہلی بار یوں چمک رہی تھیں۔ شیلا سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو وہ کھانا ٹھنڈا ہو جانے کا کہتی ہوئی جھنجھلا کر اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ ہاتھ میں پکڑے ٹرے کی وجہ سے وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شمعون نے گہری نظروں سے اس کی گھبراہٹ ملاحظہ کی، پھر جیسے ترس کھا کر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ شیلا ایک اچٹتی سی پھوری اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی تو وہ بھی مسکراہٹ دبائے اس کے ہم قدم ہو گیا۔ وہ دونوں جب طوبا کے کمرے کے باہر پہنچے تب شیلا کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ تھی، جبکہ شمعون کا چہرہ بالکل سرد ہو گیا تھا۔ اگر طوبا دماغی طور پر معذور نہ ہو چکی ہوتی تو وہ اب تک وہ اس کا بھی سفایا کر چکا ہوتا۔ جبڑے بیچ کر شمعون نے کمرے کا لاک کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ تیمور نے گردن نکال کر اندر کا جائزہ لیا۔ بیڈ پر دراز ہیبلا دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہو گیا اور شیلا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شیلا نیم اندھیرے کمرے میں بمشکل میز تک پہنچی۔ ٹرے میز پر رکھ کر اس نے آگے بڑھ کر دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ پورا کمرہ سورج کی تیز روشنی میں نہا گیا۔ شمعون نے ترچھی ناگوار نظروں سے او ہو کر کے نیند سے بیدار ہوتی طوبا کو گھورا، پھر صوفے پر ٹک گیا، جبکہ شیلا لب کچلتی طوبا کو اٹھتا دیکھنے لگی۔ طوبا نقصان پہنچا دے گی، طوبا یہ کر دے گی، طوبا وہ کر دے گی۔ حویلی کے مکینوں نے باتیں ہی کچھ ایسی کی تھیں کہ وہ دل ہی دل میں سخت پریشان ہو گئی تھی، لیکن اب شمعون کو وہیں بیٹھتا دیکھ کر کچھ مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ طوبا نے عجیب سی نظروں سے شیلا کو گھورا، پھر گردن موڑ کر شمعون کی طرف دیکھا۔ شمعون پاس پڑا کوئی میگزین اٹھا کر چہرے کے آگے کر چکا تھا۔ وہ ہر بار یہی کرتا تھا۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ طوبا اس کے چہرے سے واقف ہے یا نہیں، لیکن احتیاط ضروری تھی۔ کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں؟ کون ہو تم لوگ؟ تو تم لوگ وہی بلائے ہو نا؟ تم لوگ ابھی بلیاں بن جاؤ گے، بڑی بڑی بلیاں، لال لال آنکھوں والی۔ پھر تم لوگ میری گردن سے گوشت نوچو گے، ہے نا؟ میرا خون بھی پی لو گے تم لوگ، میری جان لے لو گے تم لوگ، جیسے طبیب بھائی کی لی تھی، طبیب بھائی کی طرح مجھے مار دو گے تم لوگ، مار دو گے نا، ہے نا؟ ہاں مار دو گے۔ پھر میں اپنے ماما پاپا اور بھائی کے پاس چلی جاؤں گی، اوپر آسمانوں میں، جہاں اللہ تعالیٰ بھی ہوتے ہیں،
وہاں کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا، تم لوگ بھی نہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ چیخ چیخ کر بولتے بولتے طوبا اب قہقہا لگانے لگی تھی۔ اس کے پیروں میں زنجیر تھی جو بیٹ کی پائنیتی سے بندھی تھی۔ طوبا تالیاں پیٹ پیٹ کر اب شمعون اور شیلا کو اپنے پاس آنے کی اور اپنا خون پینے کی آفر کر رہی تھی۔ آؤ نا، ختم کر دو مجھے آسمان پر جانا ہے، اپنے بھائی اور ماما پاپا سے ملنا ہے، پلیز میرا خون پیو نا۔ شمعون جو میگزین کے اوپر سے اپنی سیاہ سرد آنکھوں سے طوبا کا تماشا دیکھ رہا تھا، اب اکتا کر شیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا شیلا خوفزدہ ہوگی، لیکن شیلا کی چھوٹی چھوٹی غلافی آنکھیں صرف درہم تھا، وہ اور بہت زیادہ تھا۔ شمعون کو عجیب سے احساسات نے گھیر لیا۔ جب ہی اس نے اٹھ کر شیلا کو چلنے کا کہا، یہ ابھی کھانے کے موڈ میں نہیں لگ رہی، ایک وقت نہیں کھائے گی تو مر نہیں جائے گی، تم چلو۔ شیلا نے حیرت اور افسوس سے شمعون کے کٹھور انداز کو ملاحظہ کیا، پھر نفی میں سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ دیا اور خود طوبا کے قریب بڑھ گئی۔ شمعون تیوریاں چڑھائے کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ طوبا سے یہ ہمدردی کوئی بھی کر لیتا، لیکن شیلا نہیں۔ وہ اکتایا ہوا سب پشت سے شیلا اور طوبا کی باتوں کی آوازیں سننے لگا۔ آپ یہ کھانا کھا لیں پلیز۔ شیلا کی آواز کانپ رہی تھی۔ حویلی کا ہر فرد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن سامنے بیٹھی یہ لڑکی جسے ایک حادثے نے ناکارہ بنا دیا تھا، اس کے حسن کے آگے ساری حویلی والوں کا یکجا حسن بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک حسن سے مالا مال وجود کو اس حال میں دیکھ کر شیلا کا افسوس اور بھی بڑھ گیا۔ طوبا کھانے کا کہنے پر بچوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی۔ پہلے تم مجھے کھاؤ پلیز، مجھے مرنا ہے، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے ماما پاس جانا ہے، مجھے ماما پاپا چاہیے۔ شمعون نے کوف سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے سر پر ماری، اس کا دماغ صحیح خراب ہو رہا تھا۔ طوبا آپ کھانا کھا لیں، ایسے رہیں گی تو آپ کے ماما پاپا اور بھائی سب کو تکلیف ہوگی۔ تم بلی ہو، تم مجھے کھانا کیوں کھلانا چاہتی ہو؟ او آئی سی، تم اس اسٹوری والے وچ کی طرح کرو گی، میں کھانا کھا کر موٹی ہو جاؤں گی، تب تم میرا ڈھیر سارا گوشت کھاؤ گی، ہے نا؟ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے، تمہارا سارا گوشت کھا جائیں گے۔ یہ ہڈیاں نہیں کھانی، ہمیں گوشت کھانا ہے، اور گوشت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ سارا کھانا کھاؤ ڈیئر۔ شمعون اس سب سے بیزار ہو کر اچانک چیخ پڑا اور بیٹ پر طوبا کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ ٹکا کر آہستہ سے چبا چبا کر بولا۔ شمعون کی پتلیاں غصے سے چھوٹی ہو گئی تھیں، چہرے کی خط و خال نارمل ہونے کے باوجود ان میں ایک خوفزدہ کرنے والا تاثر نظر آ رہا تھا۔ شیلا شمعون کو بیٹ کے نزدیک آتا دیکھ کر پہلے ہی پیچھے ہو گئی تھی، جب ہی شمعون کا چہرہ دیکھنے سے رہ گئی تھی، لیکن طوبا پر تو جیسے بجلیاں گری تھیں۔ ان آنکھوں کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ یہ وہی آنکھیں تو تھیں، اور اس کے اتنے نزدیک بھی۔ پہلے پہل تو طوبا کو لگا اس کی آواز کھو گئی ہو، پھر اس نے وہ شور اٹھایا کہ شیلا کی بھی خوف سے چیخ نکل گئی۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر شیلا وہیں بیٹھنے لگی تھی، لیکن شمعون کمرے میں بھاگے آتے وجدان کو طوبا کو سنبھالنے کا کہہ کر شیلا کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اے لو، ایک کام دیا وہ تک ہوا نہیں، اللہ ہی حافظ ہے بھائی ان کا تو۔ ہمنا بیگم بھی نیچے سے اوپر بھاگی آئی تھی۔ طوبا کے کمرے میں جاتے ہوئے شیلا کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے زبان کی نشتر چلانے ضروری سمجھی۔ شمعون ان پر ایک جھٹتی نظر ڈال کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کے لبوں پر لمحہ بھر کو عجیب سی مسکراہٹ بکھری، پھر معدوم ہوئی تھی۔ ہم باہر آ گئے ہیں، اب سب ٹھیک ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا چلتے ہیں، مجھے اس کی طبیعت کا پتہ جو ہے، ہر کسی پر ہمدردیاں نہیں نچھاور کر دیتے شیلا، ابھی میں نہ آتا تمہارے ساتھ کوئی نقصان پہنچا دیتی وہ تمہیں۔ شیلا نے کوئی جواب نہیں دیا اور غائب دماغی سے طوبا کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگی، جہاں سے طوبا کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ وہ آ چکا ہے، وہ پھر سے آ چکا ہے، وہ ہم سب کو مار دے گا جیسے بھائی کو مار دیا تھا، بچائیں مجھے مامی، بچائیں مجھے۔ شیلا مت سنو اس کی باتیں، جاؤ اپنے کمرے میں، شمعون نے جبڑے بھینچ کر بدقسمت نرمی سے کہا۔ شیلا لب بھیج کر مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے تیمور نے گھور کر طوبا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ایک بار شیلا میری ہو جائے
سب کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ شمعون اندر ہی اندر دھاڑتا ہوا بجتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ فون اس کی کمپنی کی طرف سے تھا۔ فون کان سے لگا کر وہ سائڈ ہو گیا۔ شام ڈھلے کا وقت تھا، موسم ابر آلود تھا۔ گیلری میں کھڑی وہ سرمئی بادلوں پر نظریں ٹکائے طوبہ کے متعلق ہی سوچ رہی تھی جب امتل نے آ کر اسے تیمور صاحب کا بلاوا پہنچایا۔ شیلا غائب دماغی سے سر ہلا کر اس کے پیچھے نکل گئی، لیکن لائبریری کے دروازے پر پہنچ کر اچانک ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کہیں تیمور انکل شمعون کے بارے میں تو اف، کیسے جواب دوں؟ تیمور انکل کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ان کے خاندان میں، اور میں ان کی حویلی میں رہ کر کیا کیا گل کھلاتی پھر رہی ہوں۔ اپنی سوچوں میں گم اسے احساس نہیں ہوا کہ شمعون اس کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ شیلا کے شانے کے اوپر سے اپنا چہرہ آگے کر کے شمعون کچھ دیر تک شیلا کے ترچھے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھتا رہا، پھر اس کے کانوں کے قریب ہونٹ کر کے مدھم گمبھیر آواز میں التجائیہ گویا ہوا، ہاں کہنا شیلا پلیز۔ کان پر گرم سانسوں کا احساس اور یہ التجا۔ شیلا اچھل کر پیچھے ہوئی تو نظریں شمعون کی آنکھوں سے ٹکرائیں، جو ہمیشہ کی طرح آج بے تاثر نہیں تھی۔ کچھ کہہ رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی، اکسا رہی تھی۔ شیلا کو اپنے گال تمتماتے محسوس ہوئے تو خود سے ہی گھبراتی ہوئی وہ جلدی سے لائبریری میں گھس گئی۔ پیچھے شمعون شاد سا مسکرا دیا۔ اب وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ شیلا اب ہاں ہی کرے گی۔ وہ کچھ وقت کے لیے ان کے ذہن کو اپنے سیر میں لے چکا تھا۔ شیلا اگرچہ خود بھی ہاں کہنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن شمعون جانتا تھا انسان اپنی باتوں پر کم ہی قائم رہتے ہیں، پھر اس کا دل بھی ایک بے نام سے خوف کا شکار رہتا تھا۔ شیلا کی طرف سے ایک دھڑکا لگا رہتا تھا، سو اس نے اپنا سیر چلانا ضروری سمجھا تھا۔ اوپر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ کر شمعون نے اپنی نظریں لائبریری کے بند دروازے پر جما دی تھیں۔ سگریٹ کے کش لیتا حمزہ جب اپنے کمرے سے نکلا تو شمعون کے چہرے پر پھیلی گہری مسکان دیکھ کر حیران ہوا۔ شمعون کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے رات کے وقت سورج دیکھنا۔ چاچو، حمزہ نے شمعون کے قریب جا کر پکارا۔ شمعون کی مسکراہٹ معطوف ہو گئی اور اس نے سپاٹ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ خوش لگ رہے ہیں؟ حمزہ نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ تو تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ شمعون کی طرف سے تنزیہ جواب ملنے کی ہی امید تھی، اور وہی ملا بھی۔ حمزہ کوفت سے اسے دیکھتا ہوا پلٹنے لگا۔ جب لائبریری کا دروازہ کھلا، پہلی شیلا نکلی، بڑی جلدی میں لگتی تھی۔ سیڑھیوں پر شمعون کو دیکھا تو سر پٹا کر لان میں بھاگ گئی۔ شمعون بے ساختہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ حمزہ چونکا ٹکر ٹکر کبھی شمعون کو دیکھتا تو کبھی اس راہ کو جہاں سے شیلا گئی تھی۔ ابھی وہ الجھا ہوا سا شیلا کے پیچھے جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب اندر سے بڑبڑاتی ہوئی جویریہ بیگم بھی نکلی۔ ان کے ساتھ تیمور افندی بھی تھے۔ تیمور، آپ ایک بار شیلا کو شمعون کی حقیقت تو بتا دیتے، ایسے ہی جلد بازی میں رشتہ جوڑ دیا، کل کو وہ لڑکی گلا کرے کہ مجھے ایک حرام۔ جویریہ بیگم کی چلتی زبان شمعون کی چڑی تیوری دیکھ کر رک گئی۔ گڑبڑا کر وہ سر جھٹکتی ہوئی حویلی کے باقی خواتین کو اس نئے رشتے کے بارے میں بتانے بھاگ نکلی، جبکہ تیمور افندی شمعون کی طرف باہیں پھیلا کر بڑھ گئے۔ شمعون مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے گلے لگ گیا۔ پیچھے کھڑا حمزہ خود کو دنیا کا سب سے بیوقوف انسان محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر تیمور افندی کو اس کا دھیان بھی آ ہی گیا اور وہ ایسے ہی باہیں پھیلائے پھیلائے اس کی طرف بڑھے۔ حمزہ کجل سا ہو کر ہنس پڑا۔ آپ بتائیں نا کیا ہو رہا ہے؟ چاچی کیوں بگڑ رہی ہے؟ ارے تمہاری چاچی کب نہیں بگڑتی، اسے چھوڑو۔ بات یہ ہے کہ شمعون اور شیلا کی شادی کا فیصلہ کیا ہے ہم نے۔ سب اسی مہینے ہوگا سادگی سے۔ کمپنی کے کام سے شمعون پھر کینیڈا چلا جائے گا۔ بہت وقت لگ جائے گا اگر اس کی واپسی کا انتظار کیا، اور یہ ہوا جا رہا ہے بے صبرا۔ آخر میں تیمور افندی نے شرارت سے شمعون کو دیکھا تو وہ اس بار اپنی ہنسی روک نہیں سکا۔ ان دونوں کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے حمزہ کو اپنا آپ بالکل خالی خالی محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو اس کے دل میں محبت کی ننھی سی کوپل پھوٹی تھی، زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا۔ ایک یہی تو شغل تھا اس کا آج کل، صرف چوری چوری شیلا کو دیکھنا، ڈانٹ ڈپٹ کر اسے اپنی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کرنا۔
خواہ برا ہی سوچے لیکن سوچے تو صحیح، محبت ہو گئی تھی لیکن پہلی پہلی نئی نئی تھی، ابھی محبت نبھانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ پھر جو حالات چل رہے تھے حویلی میں، کیا ایسے میں اس کا اظہار محبت اچھا لگتا؟ بالکل نہیں، لیکن اس بیچارے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا تکلف، اس کی خاموشی اس کا اتنا بڑا نقصان کر دے گی اور وہ بیٹھا دیکھتا رہ جائے گا۔ جیسے ہی یہ خبر حویلی میں پھیلی، ایک شور سمجھ گیا، کوئی ناگواری کا اظہار کر رہا تھا تو کوئی حیرت کا، کوئی خوش بھی لگ رہا تھا۔ چلو کوئی تو خوشی کی گھڑی نصیب ہوئی۔ جعفر صاحب کی بیوہ شمائلہ بیگم کی عدت بھی کچھ دن پہلے ہی ختم ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا واویلا شروع کر رکھا تھا۔ ایسے میں سیڑھیوں پر شوق کی کیفیت میں بیٹھے حمزہ پر توجہ کسے دینی تھی؟ گمسم سا وہ سب کو دیکھ رہا تھا، پھر پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔